قرآن کہہ رہا ہے. چھٹے امام نے کہا اگر اف سے بھی کم کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کو بھی لکھتا. اف نہ کہو ماں باپ کے سامنے. یہاں آپ کو کیا پتا آپ کہاں ہیں، دور کہاں. اسلام. بچہ گھر میں آئے، بچہ آپ کے پاس آئے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اہل بیت کیا کرتے تھے؟ یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے کہاں ہیں؟ ہم تو حدیث کے جب بیچارہ پڑھ رہا ہوتا ہے سب باہر کھڑے ہوتے ہیں. حدیث کے ساتھ تو اکیلا ہی پڑھتا ہے جو مجلس میں پڑھتا ہے. کیا ہے؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. اس طرح بچے کو پکار رہے ہیں. ہم اپنے بچے کو بولتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، بولا دور ہو جاؤ یہاں سے. کہاں اسلام ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ زوجہ کے ساتھ اخلاق کیسا، کردار کیسا. وہ نبی کے صحابی کہ جو شجاع ترین صحابی ہے، بڑی فضیلتیں ہیں. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کے جنازے میں کبھی دائیں اٹھاتے ہیں کبھی بائیں اٹھاتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا جہاں جہاں حضرت جبرائیل اٹھاتے تھے میں وہاں وہاں. یعنی ملائکہ اترے ہوئے ہیں، جنازے کو ملائکہ اٹھا رہے ہیں. جب دفنایا رسول خدا خود اترے اندر، ماں کو رشک آیا اپنے بیٹے پہ. کہا کہ کیا بات ہے میرے بیٹے کی. رسول خدا نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ. کہاں یہ گھر میں بد اخلاق تھا. زبان، قبر کے سارے عذاب زبان کی وجہ سے. جتنی تیز زبان ہے اتنا عذاب. تہمت، لوگوں کو دکھانا دل، غیبت، جھوٹ. زبان. آج مسلمان اپنی زبان کا سچا ہی نہیں ہے. آج لوگ مسلمان سے بھائی نہیں، کوئی اور دوسرے سے کر لو جو غیر مسلم ہے، کہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. تو کیا اس حالت میں ہم رسول سے وہی شفاعت کریں ہماری؟ یہ ہے اصل دین جو کہ لاسٹ ہو گیا ہے. اور ممبر سے بھی ظاہر ہے یہ باتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں بھی ہمارا بھی ٹیسٹ کوئی اور ہے ممبر کا. جو تھوڑا سا دوسرا ادھر ادھر کرے تو پھر بھائی کیا مجلس ہوئی اور کیا ہوا، اور وہ بھی اپنے گھر ہم بھی اپنے گھر، ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے رسول کیوں آئے تھے. آئے ہوں گے، ہمیں کیا. عزیزان محترم، اول و محمد، آخر و محمد، آخری بھی محمد ہے. جب تک پہلے کی نہیں مانو گے آخری نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. وہ نیا دین تھوڑی لے کر آئیں گے امام، وہی دین ہے. ہم بولیں گے امام کو مولا یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ تو نئی باتیں ہیں، یہ تو ہمارے محلے میں نہیں ہوتی، یہ تو ہمارے یہاں مسجدوں میں نہیں ہوتی، یہ تو ہمارے ممبر میں نہیں ہوتی. کہا یہ وہی باتیں جو رسول نے کہی تھی. وہ نیا دین تھوڑی آئے گا، دین تو کامل ہو چکا ہے. کیونکہ ہم یوز ٹو نہیں ہیں دین کی باتیں سننے کے. کیونکہ نفس پھڑکتا ہے جب نصیحت کی جائے، برداشت نہیں کرتا، ریبیل کرتا ہے، سننا نہیں چاہتا. نفس آسان نہیں ہے. ہمارے بزرگ وہ کہتے تھے کہ ان کی درس میں لوگ آتے تھے، ایج زیادہ تھی تو کہتے تھے مت آیا کرو، تمہارے نفس پتھر کے ہو گئے، میں زیادہ کام کروں گا ٹوٹ جائیں گے. اصل کام اندر ہے. باطن صاف ہو جائے باہر صاف ہو جاتا ہے آدمی. آپ اچھے کپڑے پہنے رہیں، خوشبو لگائے رکھیں، لیکن اندر زنگ لگا ہوا ہو. اس کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. بس تو میں اپنے آرائش کو جم کروں، مجھے بہرحال کہیں اور پہنچنا ہے، فاصلہ زیادہ ہے. عزیزان محترم، بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کریں اور اس اسلام کو جیسا ہے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نہیں کرائیں. خدا محبت کرتا ہے بندوں سے. خدا تو دنیا کو باہر نکالے، اور ہر شخص کی دنیا الگ ہے. ہر شخص کی دنیا. وہ شخص جو میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، وہ دو شخص، بصرہ میں ایک شخص تھا جو اس کی حکمت کی دکان تھی، اس کی دکان پہ آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کافور اور سدر چاہیے.
کافور سدر جب میت ہو جاتی ہے تو اس کو 3 پانی سے غسل دینا پڑتا ہے، کافور کے پانی سے، سدر کا، اور صاف پانی سے۔ اس نے دیکھا کہ یہ دونوں لباس سے، حلیے سے اہل بصرہ نہیں ہے، کہیں اور۔ کہا کون ہے آپ؟ کہا تمہیں سے، تمہیں دے دو۔ کہا نہیں، آپ کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کوئی اچھی جگہ سے آئے ہیں، کوئی اچھی شخصیت کے بعد۔ بہت اصرار کیا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم تمہاری دکان پہ آئے ہیں کافور سے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ تو پاؤں پڑ گیا، کہا مجھے بھی امام زمانہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں اتنی ہی اجازت تھی بس۔ کہا نہیں، بہت اس نے جب جو ہے وہ درخواست اور جو ہے وہ گریہ کیا، یہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ ہم تمہیں لے جائیں گے، لیکن آگے امام ملے نہ ملے وہ امام کی مرضی۔ کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ یہ اٹھا، دکان بند کی، سامان اٹھایا، ساتھ چلتے چلتے راستے میں پانی آیا، دیکھا وہ دونوں پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے مڑ کے دیکھا کیا ہوا؟ کہا میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور آخری امام کا خدا کو واسطہ دو۔ اس نے دیا، وہ بھی پانی پہ چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے 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 درمیان میں جہاں صرف پانی پانی ہے، اچانک سے بادل آئے، بادل برسنے لگے، بارش شروع ہوئی، لباس بھیگنے لگا، گیلا ہوا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ بارش ہو رہی ہے، اس نے اپنی دکان کی چھت پہ صابن سوکھنے کو رکھے ہوئے تھے، وہ گیلے ہو گئے ہوں گے۔ جیسے ہی خیال آئے پانی میں ڈوب گیا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ان دونوں نے اڑ کے دیکھا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم جا کہاں رہے ہو اور تمہاری سوچیں کہاں ہیں؟ سوچیں کہاں ہیں تمہاری؟ اس نے کہا پھر میں کیا سنا، پھر بسم اللہ پڑھو، آخری امام کا آواز دیا کھڑا، پھر پانی پہ چلنا شروع ہو گیا۔ دیکھا ایک کنارے پہ پہنچے، ایک خیمہ نظر آیا جو سبز رنگ، یہ نور نکل رہا ہے۔ اسے روک دیا انہوں نے، اندر گئے۔ اس نے سنا خالی، اندر گئے، کہا مولا ہم نے تو نہیں چاہا لیکن بہت اس نے اصرار کیا، ہم لے آئے، باقی اگر آپ کی مرضی ہے، آپ اگر اجازت دیں تو اس نے سنا خالی کہ اسے آواز آئی کہ جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اس کی دکان تھی ہربل کی، اس کی صابن، ہم سب کا صابن الگ ہے۔ میرا کتابیں، درس، آپ کی کوئی اور دکان، کسی کا کوئی اور کاروبار، کچھ سب پھنسے ہوئے ہیں۔ کیسے جائیں امام کے پاس؟ کیسے جائیں؟ آج نماز میں اللہ اکبر کرتے ہیں، ذہن پھنسا ہوا ہے، بدن جھک رہا ہے، دل نہیں جھکتا، دل کہیں اور ہے۔ یہ روز کی پریکٹس ہے نا۔ کیسے جائیں گے امام کے پاس؟ کیا لے کے جائیں گے امام کے پاس؟ خالی ہاتھ ہے۔ 28 رجب